السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے اس حلقے میں ہمارے سامنے اس کتاب کا جو سوال ہے وہ سوال نمبر 9 ہے۔ سوال بڑا اہم ہے، اور جیسا کہ ہم نے شروع میں عرض کیا تھا اس سے پہلے والے سیشن میں کہ جو آج کا جو موضوع ہے خصوصیت کے ساتھ وہ یہ ہے کہ کیا منہج اہل سنت والجماعت کے مخالف ان فرقوں سے لوگوں کو ڈرانے اور چوکنا کرنے میں کوئی حرج ہے؟ منہج سلف، منہج صحابہ، منہج قرآن، منہج سنت، منہج اہل حدیث، اس کے مخالف جو فرقے ہیں ان فرقوں سے لوگوں کو ڈرانا، لوگوں کو چوکنا کرنا، الرٹ کرنا، کیا یہ درست ہے؟ ڈرانا چاہیے یا ڈرانے میں کوئی حرج ہے؟ نہیں ڈرانا چاہیے، نہیں دور کرنا چاہیے، نہیں بتانا چاہیے؟ یہ ہے سوال۔ اس سوال کا جواب شیخ صالح فوزان دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیے ہم مخالفین سے عمومی طور پر ڈراتے اور آگاہ کرتے ہیں۔ مخالفین یعنی وہی مخالفین کتاب، سنت، سلف کے طریقے کے مخالفین جو ہیں، ان مخالفین سے عمومی طور پر ڈراتے ہیں، یعنی عام بات ہم کہتے ہیں بھائی جو کتاب و سنت پر نہ چلتے ہوں، صحابہ کے طریقے پر نہ چلتے ہوں، سلف کے راستے پر نہ چلتے ہوں، اس سے آپ لوگ اپنے آپ کو دور رکھو۔ ہم عمومی طور پر اس سے لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت کی راہ کو پکڑتے ہیں، راہ کو لازم پکڑتے ہیں، اور ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کی مخالفت کرنے والوں کو اور اہل سنت والجماعت کی مخالفت کرنے والوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کو لازم پکڑتے ہیں اور ان کی مخالفت کرنے والوں کو چھوڑ دیتے ہیں، خواہ مخالفت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ اگر ہم مخالفت کے سلسلے میں تساہل سے کام لیں، جو مخالفت سلف کی چل رہی ہے، کتاب اللہ، سنت، صحابہ کا طریقہ، اس کی خلاف ورزی جو چل رہی ہے، اگر اس معاملے میں ہم تساہل سے کام لیں گے، نرمی سے کام لیں گے، جانے دو، چلنے دو، چھوڑو، اگر ایسا ہم کریں گے تو معاملات کے بڑھنے اور سنگین ہونے کا امکان ہے۔ اس سے اور معاملہ بڑھ جائے گا، کہ جب نرمی جب ہوتی ہے تو آدمی اس کو نرمی سمجھتا ہے، جائز سمجھتا ہے، صحیح سمجھتا ہے۔ اس لیے مخالفت کبھی بھی جائز نہیں ہے، سلف کے راستے کی مخالفت کبھی بھی جائز نہیں ہے۔ چھوٹے بڑے ہر مسئلے میں اہل سنت والجماعت کے طریقے کو لازم پکڑنا واجب ہے۔ یہ ہے شیخ صالح فوزان کا جواب۔ یہ جواب اصولی ہے نا، اصول کے مطابق آپ نے صاف صاف بتا دیا بھائی اہل سنت والجماعت کا جو طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق ہمیں چلنا ہے، اسی راستے کی ہم دعوت دیتے ہیں۔ اس کی مخالفت کرنے سے لوگوں کو عمومی طور پر کہتے ہیں کہ آپ مخالفت کرنے والوں سے دور رہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ کیا چھوٹی رہے گی تو ہم کہیں گے کہ نہیں مخالفت کر سکتے ہو سلف کی؟ نہیں کر سکتے ہو۔ چھوٹی مخالفت بھی سلف صالحین کے راستے کی ہم جائز نہیں سمجھتے۔ یہ شیخ صالح فوزان کا جواب ہے۔ اب یہاں پر شیخ صالح فوزان کے جواب میں جواب پر نوٹ لگاتے ہوئے حاشیے میں شیخ جمال بن فرحان الحارثی نے بڑی اہم باتیں سلف صالحین کی نقل فرمائی ہیں۔ جواب تو سرسری ہے، لیکن اس جواب کی دلیل کیا ہے؟ سلف صالحین کے ہاں اس کی دلیل کیا ہے؟ کیوں سلف کے راستے سے ڈرانا چاہیے؟ کیوں شیخ صالح فوزان کہتے ہیں کہ ہم سلف صالحین کے مخالف راستوں سے ڈراتے ہیں؟ عمومی طور پر سب کو اس سے آگاہ کرتے ہیں کہ سلف صالحین کے راستے کو نہیں چھوڑنا، جو لوگ سلف صالحین کے راستے سے دور ہیں ان کے قریب نہیں جانا۔ ایسا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ شیخ صالح فوزان نے تو کہا، اس کی دلیلیں پیش کر رہے ہیں حاشیے میں۔ کہتے ہیں یہی سلف صالحین کا ترے امتیاز ہے۔ سلف صالحین کا امتیاز یعنی خصوصیت ہے ان کی، سلف صالحین کی، کہ وہ خاموش نہیں رہتے ہیں۔ سلف صالحین خاموش نہیں رہتے ہیں، بلکہ خاموش رہنے والوں پر نکیر کرتے ہیں۔ جو آدمی
सलफ़ सालिहीन के रास्ते के अलावा कोई चीज़ देखे या मुखालफत करने वालों को देखे सलफ़ सालिहीन के रास्ते की, तो उस पर टोकते हैं, और जो नहीं टोकते हैं उनको टोकते हैं। ये सलफ़, ये सब सलफ़ का मौक़िफ़ है, ये सलफ़ियत, ये सलफ़ का रास्ता है। तो ये है तरीक़ा कि जो भी खिलाफ चल रहा हो सलफ़ के, उसको टोका जाए, उसके साथ उसका साथ उसमें न दिया जाए, और जो लोग इन मुखालिफिन को न टोकते हो उनको टोका जाए, उनसे भी लोगों को आगाह किया जाए। आएगी बात इंशाअल्लाह तबारक व तआला कि ये जो माहौल बना हुआ है ना, अभी तहरीकियत का, खारजियत का जो माहौल बना हुआ है ना, नीचे से लेकर के धीरे धीरे ऊपर तक, या ऊपर से लेकर के नीचे तक, यानी खुली खुली खारजियत, मार धाड़ दंगे से लेकर के जो फिक्री खारजियत है, तहरीकियत है, इसमें आप देखेंगे कि तहरीकियत का एक दर्जा ये भी है कि वो जो लोग मुखालफत करते हैं सलफ़ की इस मसले में, खुरूज करने वालों के खिलाफ, मेरे भाइयों, वो बुरा नहीं करते, उनको बुरा नहीं बोलते, नहीं टोकते, खुद बगावत की तायीद नहीं करते हैं, तहरीक की तायीद नहीं करते हैं, लेकिन तहरीकियत के रास्ते पर चलने वालों की मजम्मत भी नहीं करते हैं, खामोशी अख्तियार करते हैं, गोल मोल मौक़िफ़ अख्तियार करते हैं, खरा मौक़िफ़ नहीं रखते, बल्कि खामोशी का, नज़रअंदाज कर देने का, तसाहुल का, या ऐसे ही कह लीजिए रवादारी के नाम पर नज़रअंदाज कर देने का तरीक़ा चलाते हैं। ये भी तहरीकियत को बढ़ावा देने वालों का काम है। तो बहरहाल क्या है भाई, सलफ़ सालिहीन का तरीक़ा यही रहा है। मोहम्मद बिन बुंदार जुरजानी ने इमाम अहमद से कहा, मोहम्मद बिन बुंदार जुरजानी रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम अहमद बिन हम्बल से कहा, क्या कहा देखिए, कहते हैं मोहम्मद बिन बुंदार, आप जानते हैं कि ये भी अइम्मे जरह तादील की तरह से रावियों की कमियों पर, झूठे रावियों पर, या जो भी रावियों में कमियां, खलल, कोताहियां होती थी, है ना, ये भी नक़्द करने वालों में से हैं। लेकिन इमाम अहमद बिन हम्बल चोटी के इमाम गुजरे हैं, जरह तादील के जो सबसे ऊंचे अइम्मा हैं और बहुत ज़्यादा मोतदिल अइम्मा है, उनमें से एक आला नाम है इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का। तो मोहम्मद बिन बुद्दार जुरजानी ने इमाम अहमद से कहा, मुझे किसी के बारे में ये कहना कि फ़लाँ ऐसा है, फ़लाँ ऐसा है, ये बहुत नागवार लगता है, यानी मुझे अच्छा नहीं लगता। किसी के बारे में कहूँ कि ये झूठा है, किसी के बारे में कहूँ कि ये फासिक है, किसी के बारे में कहूँ कि ये तो राफिजी है, किसी के बारे में कहूँ कि ये तो शी है, किसी के बारे में कहूँ कि ये मुर्जी है, किसी के बारे में कहूँ कि ये मिसाल के तौर पर जहमी है। इस तरह से किसी के बारे में ये कहना मुझे बड़ा गिरा गुजरता है, अच्छा नहीं लगता है। ये किसने कहा? जुरजानी ने कहा इमाम अहमद बिन हम्बल से। तो इमाम अहमद रहमतुल्लाह ने क्या जवाब दिया? का जवाब दिया, जब तुम खामोश रहोगे और मैं खामोश रहूंगा तो जाहिल आदमी को पता कैसे चलेगा कि ये आदमी सही है या गलत है? किसका तरीका था ये? इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का, इमाम अहले सुन्नत वल जमाअह, इमाम अहले सुन्नत वल जमाअत। मेरे भाइयों, कहीं लिखा है शारिहीन ने, इमामुन फिल फिक्र, इमामुन फिल तफसीर, इमामुन फिल लुगा, इमामुन फिल हदीस, इमामुन फिल तफसीर, इमामुन फिल तारीख। 10 उलूम का नाम लिखा, 10 उलूम। इमाम अहमद इसमें भी इमाम थे, इसमें भी इमाम थे, इसमें भी इमाम थे, इसमें भी इमाम थे। तो इमाम अहले सुन्नत अहमद बिन हम्बल ने क्या फरमाया कि तुम कहते हो किसी को झूठा बोलना, किसी को फासिक बोलना, किसी को फाजिर बोलना, किसी को खाइन बोलना, ये तुमको नहीं अच्छा लगता है, तबीयत पर बहुत गिरा गुजरता है, भारी लगता है। लेकिन ये बताओ कि अगर तुम चुप रहोगे, हक नहीं बताओगे कि कौन कैसा है, मैं चुप रहूंगा, हक नहीं बताऊंगा कि कौन सही है कौन ज़ईफ है, तो ये बताओ कि आम आदमी को पता कैसे चलेगा कि कौन सिका है कौन गैर सिका है, कौन सही है कौन गैर सही है, कौन सही कौन मोतबर है कौन गैर मोतबर है, कौन सलफियत की राह पर है कौन सलफियत की राह से हटा हुआ है, कौन सुन्नत पर चल रहा है कौन हवस पर चल रहा है, ख्वाहिशात पर चल रहा है, कौन सुन्नत पर चल रहा है, सलफ के रास्ते पर चल रहा है, सहाबा के तरीके पर चल रहा है, कौन सहाबा की खुले या दबे लफ्ज़ों में तौहीन कर रहा है और उनके मौक़िफ़ के सामने अपने मौक़िफ़ को, अपनी अक्ल को
اور اپنی لاجک کو مقدم کر رہا ہے، پتہ کیسے چلے گا؟ تو یہ کتنا بھی تم کو ہم کو نہیں اچھا لگتا، لیکن حق بتانا ضروری ہے تاکہ امت گمراہی کا شکار نہ ہو جائے۔ تو آپ بتاؤ کہ مخالفین سلف کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے کہ نہیں آگاہ کرنا چاہیے؟ آگاہ کرنا چاہیے۔ یہ طریقہ امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اسی طرح اور سب حوالے لکھے ہوئے ہیں، آپ حضرات اگر چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ واقعات کہاں ہیں۔ اسی طرح سے جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے حسین کرابیسی کے بارے میں پوچھا گیا، اور یہ جو نام آپ سن رہے ہیں نا، حسین کرابیسی وغیرہ، ان کے بارے میں مزید تفصیلات بھی آگے آئیں گے کہ حسین کرابیسی کون ہے، اس کا موقف کیا تھا، اس کا عقیدہ کیا تھا، یہ سب باتیں مزید آگے آئیں گی۔ ابھی صرف یہ نقطہ ثابت کرنا ہے کہ جو مخالفین منہج سلف ہیں ان سے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ آگاہ کرنا چاہیے، آگاہ کرنا ضروری ہے تاکہ امت کے عوام کو جو بہک سکتے ہیں، گمراہ ہو سکتے ہیں، اس سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے۔ تو حسین کرابیسی کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کون ہے، اس کی کیا حالت ہے، اس کو پڑھا جائے کہ نہ پڑھا جائے، اس کی باتیں سنی جائیں کہ نہ سنی جائیں، ایسا پوچھا گیا۔ تو کیا جواب دیا انہوں نے؟ کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا وہ تو بدعتی ہے۔ حسین کرابیسی کون ہے؟ بدعتی ہے۔ امام احمد بن حنبل ایک لفظ میں جواب دیتے ہیں کہ انہو صاحب بدعہ، یہ تو بدعتی آدمی، اس لیے اس کے قریب نہیں جانا، اس سے بچ کر کے رہنا۔ اب کوئی کہے کہ دیکھو برائی کر رہے، بھئی جب بدعتی ہے تو امت کو بتانا ضروری ہے کہ نہیں ضروری کہ بدعتی ہے؟ ورنہ اس کو سنی سمجھ کے اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیں لوگ، اس کی باتیں پڑھنا شروع کر دیں، اس کی کتابیں پڑھنا شروع کر دیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ ایک دوسری جگہ امام حنبل نے فرمایا خبردار خبردار، آگاہ کرتے ہوئے، ایاکا، خبردار خبردار، حسین کرابیسی سے بچ کر رہنا، نہ اس سے بات کرنا، نہ اس سے بات کرنے والوں سے بات کرنا، اس سے بھی بات نہیں کرنا ہے۔ اور جو لوگ اس کے پاس آتے جاتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ان لوگوں سے بھی تم کو کیا کرنا ہے؟ بات چیت نہیں کرنا، دور رہنا ہے۔ تو سلف اتنا حساس تھے ان لوگوں کے بارے میں جو سلف کے راستے سے الگ تھلگ ہو کر کے اپنی مرضی کے مطابق الگ راستوں پر چلتے تھے، چاہے وہ بدعت ہو، چاہے وہ تصوف ہو، چاہے وہ عقلانیت ہو، چاہے وہ تحریکیت ہو، چاہے وہ خارجیت ہو، چاہے وہ رافضیت ہو، کوئی بھی راستہ ہو، کوئی بھی راستہ ہو، راستہ خلاف سلف ہے کہ نہیں سلف ہے، خلاف کتاب ہے، خلاف سنت ہے کہ نہیں سنت، اس لیے نقد کرنا ضروری ہے۔ تو نہ اس سے بات کرنا، نہ جو لوگ اس سے بات کرتے ہیں ان سے بات کرنا۔ اس بات کو 4 یا 5 مرتبہ دہرائے امام احمد بن حنبل نے، یعنی اس کا مطلب بڑا سنگین مسئلہ تھا۔ حسین کرابیسی کا مسئلہ بڑا سنگین تھا کہ حسین کرابیسی کی باتیں اگر سنیں گے لوگ، اس کی کتابیں پڑھیں گے، بہت ساری کتابیں تھیں اس آدمی کی، اپنی حیثیت سے اپنے لوگوں میں امامت کا درجہ رکھتا تھا، لیکن آئے گی بات کہ امام حنبل نے فرمایا انہا کتب بدع و ضلالات، حسین کرابیسی کی کتابیں بدعات کی اور گمراہیوں کی کتابیں ہیں۔ کتنی بھی کتابیں لکھا ہے تو بہت زیادہ کتابیں لکھنے سے تھوڑی ثابت ہوتا ہے کہ وہ صحیح عقیدے کا بھی ہو، صحیح منہج کا بھی۔ کوئی ضروری ہے کہ زیادہ کتاب لکھا ہو تو صحیح منہج کا ہو؟ زیادہ کتاب لکھنے سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ ہاں اس کا ثقافہ بہت زیادہ ہے، اس کی اسٹڈی بہت زیادہ ہے، لیکن ٹریک کون سا ہے، راستہ کون سا ہے، منہج کون سا ہے، یہ ثابت تو نہیں ہوتا اس سے۔ یہ کتابیں، یہ اس کی کتابیں پڑھنے سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ کس عقیدے، کس منہج کا ہے۔ اس لیے یہ بات ہے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ یہی نہیں کہ ہاں مطلب ڈرانا چاہیے، غیر سلفی منہجوں سے آگاہ کرنا چاہیے، اسی کے ساتھ ساتھ امام احمد بن حنبل نے یہ بھی سمجھایا، اور سلف صالحین کے اور بھی لوگوں نے امام احمد بن حنبل کے علاوہ بھی کہتے ہیں کہ سلف کا خیال یہ تھا کہ اہل بدعت کی نقاب کشائی کرنا، اہل بدعت کا پول کھولنا، اہل بدعت کی گندگی لوگوں کے سامنے عیاں کرنا، کھول کھول کر کے بیان کرنا، ان کے ہاں یہ ہے، ان کے ہاں یہ ہے، ان کے ہاں یہ ہے، ان کے ہاں یہ ساری باتیں کھولنا، کہتے ہیں یہ نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، اعتکاف کرنے سے افضل ہے۔ ایک آدمی نفلی نماز پڑھ رہا ہے، ایک آدمی نفلی روزہ رکھ رہا ہے، ایک آدمی نفلی اعتکاف، نفلی کی بات چل رہی، فرض تو کرنا ہی ہے، فرض کا مسئلہ نہیں۔ اس کا مطلب نہیں فرض نماز چھوڑ کر کے آدمی کتاب قلم لے کر کے میڈیا پر بیٹھ جائے، فرائض تو اپنی جگہ طے ہیں میرے بھائیوں۔
नफली नमाज, नफली रोजा, नफली सदका, नफली एतकाफ करने से बेहतर है क्या? आदमी इन बिदतियों से, इन बदअकीदों से, इन मनहज के फसादियों से लोगों को आगाह करे, इनके बारे में गुफ्तगू करना ये इससे भी अफजल है। इमाम अहमद बिन हम्बल से सवाल किया गया, पूछा गया, आदमी नफली नमाज पढ़े, नफली रोज़ा रखे, नफली एतकाफ करे, ये आपको ज़्यादा महबूब है या वो आदमी महबूब है जो अहले बिदात के बारे में गुफ्तगू करे? ये बिदती है, इसके यहाँ ये बिदात है, ये बिदती है, इसके यहाँ ये बिदात है, ये बात करने वाला आपको ज़्यादा महबूब है या एक आदमी ये सब छोड़ छाड़ करके बस नफल नमाजें पढ़े, नफली रोज़ा रखे, नेक बना रहे, ये अफजल है? तो अहमद बिन हम्बल ने क्या जवाब दिया? कहा अगर आदमी नमाज पढ़ेगा, नफली नमाज पढ़ेगा, नफली रोज़ा रखेगा, नफली एतकाफ करेगा, तो ये तो उसके अपनी ज़ात के लिए होगा, नफली नमाज का फ़ायदा उसे होगा, नफली रोज़े का सवाब उसे मिलेगा, एतकाफ का और फला फला चीज़ों का सवाब किसको मिलेगा? तन्हा उसी को मिलेगा ना जो वो कर रहा है। लेकिन अगर वो अहले बिदात पर कलाम करेगा, अहले बिदात की बिदतों को खोल करके लोगों के सामने बयान करेगा, तो ये मुसलमानों के लिए होगा, सारे मुसलमान फ़ायदा उठाएंगे, सारे मुसलमानों की खैर खाही, सारे मुसलमानों के लिए नसीहत की चीज़ होगी कि वो अपने आप को बिदतों से दूर रखें, बिदतों से बचाएं। तो आप देखिए, इतनी गहरी सोच थी हमारे असलाफ की, इतनी गहरी सोच थी हमारे असलाफ की। आज एक बात और मैं आपको बताऊं, अपने कितने ऐसे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस हैं, सलफ़ी हैं, लेकिन ये सब बारीकियां नहीं होती है ना, तो आप देखेंगे कि कभी कभी वो बाज़ जमातों या बाज़ शख्सियतों के नवाफिल की फजीलत इतनी बयान करते हैं, ऐसे लगता है इससे बड़ा कोई काम नहीं है। भाई नवाफिल वो पूरे दिन पढ़ता हो, नफली रोज़े रखता हो, हफ्तों हफ्तों रखता हो, लेकिन अकीदा फासिद है, मनहज फासिद है, तरीक़ा सलफ़ का नहीं है, तो आप बताइए कि क्या उसके नवाफिल की फजीलत बयान कर सकते हैं? मेरे भाइयों, असास सही होनी चाहिए, जड़ पहले सही होनी चाहिए। जड़ सही हो तो अल्लाह तबारक व तआला उसके फराइज को उसके लिए काफी कर देगा। इसका मतलब ये ना समझे कि नवाफिल की अहमियत नहीं है, लेकिन यह है कि जिस पस मंजर में इसको बयान किया जाता है, उनके यहाँ बहुत नेकियां, उनके यहाँ बड़े नवाफिल है, उनके यहाँ बड़े तहज्जुद है, उनके यहाँ बड़े। मेरे भाइयों, ये चीज़, ये तरीक़ा सलफ़ का नहीं है। अगर एक मिसाल के तौर पर शख्स सहीहुल अकीदा है, सहीहुल मनहज है, सुन्नत के रास्ते पर चलने वाला है, सहाबे किराम ताबीन की तलाश के मनहज की तलाश में रहता है सुबह शाम, और वो पढ़ता है, पढ़ाता है, सुनाता है, फैलाता है, दावत देता है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो इस सिलसिले में लोगों को आगाह करता है, तो गरचे वो नवाफिल ना पढ़े, गरचे वो नवाफिल का एहतमाम न करे, फराइज पर ही इक्तिफा करे, इंशाअल्लाह कोई हरज नहीं है। क्योंकि जिस मिशन को उसने बेड़ा उठाया है, जिस काम की जिम्मेदारी उसने ली है, ये काम उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। वो नवाफिल इबादत करेगा तो उसको फायदा मिलेगा, उसका सवाब मिलेगा, लेकिन जो वो ये काम कर रहा है, इस काम का फायदा अकेले उसकी जात के लिए नहीं है, बल्कि पूरी उम्मत के लिए है। तो इतनी बारीकी सलफ के यहां हुआ करती थी। ऐसे ही ये बात हो गई है ना। अब यहां पर इमाम अहमद बिन हम्बल ने क्या जवाब दिया? ये अफजल है, नफली इबादत करने के मुकाबले में ये मुझे महबूब है, और यही अफजल है कि आदमी सही सुन्नत का इल्म हासिल करे, सलफ के रास्ते का इल्म हासिल करे, और लोगों की गुमराहियों से, बिदतों से, है ना, उनकी जलालतों से लोगों को आगाह करे। तो अब इससे ये साबित हुआ कि जो भी गैर सलफी मनाहिज के अंदर फसाद और बिगाड़ है, उससे लोगों को आगाह करना, चौकन्ना करना, उन बातों से लोगों को बहुत ही वदाहत के साथ उसको बयान करना, इसमें कोई हरज नहीं, बल्कि ये चीज़ नेकी की चीज़ है, खैर की चीज़ है, भलाई की चीज़ है। और जब ये मामला बहुत ज़्यादा फैल चुका हो, कहीं किसी बस्ती में, किसी इलाके में, मिसाल के तौर पर किसी इलाके में कोई बिदात फैल गई है, कोई गलत रास्ता चल रहा है, कोई मनहज सलफ के खिलाफ कोई फिक्र तेजी के साथ आम हो रही है, तो ऐसी सूरत में उलमा को चाहिए कि वो इस बारे में संजीदा होकर के कमर बस्त हो जाएं, जबान से, कलम से, वसाइल इबलाग से, मीडिया से लोगों के सामने इन गलतियों को बयान करें, आगाह करें, चौकन्ना करें,
یہ تمام علماء کی عمومی ذمہ داری ہے جو اس کے اہل ہوں، جو یہ کام کر سکتے ہوں۔ اگر کسی بستی میں کوئی بھی یہ کام نہ کر رہا ہو تو جو عالم یا جو اس لائق ایک شخص بھی موجود ہوگا اس پر سارے کام چھوڑ کر کے یہ کام کرنا واجب ہو جائے گا۔ جیسے فتویٰ متعین ہو جاتا ہے نا کہ اگر کسی بستی میں کسی مسئلے کا جواب دینے والا کوئی نہیں ہے، ایک عالم صرف ہے، تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس سلسلے میں رہنمائی کرے۔ اگر بہت سارے لوگ موجود ہیں، بہت سارے علماء ہیں، بہت سارے مفتیان ہیں، تو کسی بھی مفتی سے مسئلہ پوچھ لے، کوئی بات نہیں۔ ایسے ہی یہاں بھی ہے، اگر رہنمائی کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں تو الحمدللہ ان کو چاہیے کہ رہنمائی کریں اور لوگوں کو چاہیے کہ رہنمائی لیں۔ لیکن اگر کسی بستی میں کوئی نہیں ہے، ایک طالب علم موجود ہے، تو اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ اس مسئلے میں پورے طور پر فکر مندی کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کریں۔ تو یہ ہے مسئلہ کہ اگر میرے بھائیوں اگر خاموشی اختیار کی جائے، چپ رہا جائے، تو یہ فساد بڑھے گا، بدعت زیادہ بڑھے گی۔ ابھی دیکھیے قریب میں، ماضی قریب میں، بالکل قریب میں اور ابھی بھی جاری ہے، یہ جو فتنہ چلا تھا شکیل بن حریف کا فتنہ چلا تھا، ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھیے کہ جب تک اس پر کھل کر کے بولا نہیں گیا، کھل کر کے لکھا نہیں گیا، کھل کر کے خطابات نہیں ہوئے، پروگرام نہیں ہوئے، تب تک تیزی کے ساتھ سننے میں آ رہا ہے فلاں شہر کے فلاں بستی سے چند لوگ وہاں چلے گئے، ادھر سے 2 لوگ ادھر چلے گئے، ادھر سے 2 لوگوں نے شکیل کو مان لیا، کوئی اس کو مہدی مان رہا ہے، کوئی اس کو عیسیٰ مان رہا ہے۔ یہ تیزی کے ساتھ گمراہی عام ہو رہی تھی، لیکن الحمدللہ جب کھل کر کے اس کو واضح کیا گیا کہ یہ فتنہ ہے اور یہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، اس دعوے میں کہ وہ مہدی ہے، اس دعوے میں کہ وہ عیسیٰ ہے، اور بھی لوگ اس سلسلے میں نام آئے، کئی لوگ صبح شام نکلتے رہتے ہیں، تو فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ فتنے قیامت سے پہلے 30 دجال آئیں گے، جھوٹے دعوے دار، نبوت کے، مہدیت کے، سب کے سب دعویٰ کریں گے کہ کوئی کہے گا مہدی ہوں، کوئی کہے گا میں عیسیٰ ہوں، کوئی کہے گا میں فلاں نبی ہوں۔ بہرحال یہ سب کے سب کذاب اور دجال ہیں۔ الحمدللہ بہت روک تھام ہوئی۔ ایسے ہی اور بہت سارے فتنے، آپ اگر مثال دیکھنا چاہیں تو بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ یہ جو غیر علماء والا فتنہ پھیلا کہ ہر آدمی اسٹیج کو پکڑ رہا ہے، ہر آدمی مائک لے رہا ہے، ہر آدمی دائی بن کے گھوم رہا ہے، ہر آدمی جو ہے تھوڑی بہت اسٹڈی کر کے امت کی رہنمائی کرنا شروع کر دے رہا ہے۔ ان کے جذبے سے، ان کی اخلاص سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اخلاص اور جذبہ بالکل ہوگا، ہم اس پر بات نہیں کر رہے ہیں، ہم پورے منہج سلف پر بات کر رہے ہیں، منہج سلف پر بات کر رہے ہیں۔ تو تیزی کے ساتھ یہ چیز عام ہو گئی اور دھیرے دھیرے معاملہ یہاں تک سنگین ہو گیا کہ علماء کی ناقدری ہونے لگی، اہل علم کی تنقیص ہونے لگی، ان کی خدمات کو کنڈم کیا جانے لگا، یہ صورتحال پیدا ہو گئی۔ لیکن اب جب دھیرے دھیرے اس معاملے میں اہل علم نے رہنمائی کرنا شروع کیا، عرب سے لے کر کے عجم تک میرے بھائیوں بر صغیر کے علماء نے، تو دھیرے دھیرے یہ بھی کیا ہو رہا ہے، لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے، لوگ سدھر رہے ہیں، لوگ اصلاح کر رہے ہیں اپنی، اور سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہ راستہ بڑا غلط ہے۔ تو بتانا ضروری ہو جاتا ہے کسی بھی طرح کا فتنہ ہو جو سلف صالحین کے راستے سے خلاف چل رہا، اس سے آگاہ کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر ایک جو اگلا جو مسئلہ ہمارے سامنے ہے، اس کو بھی ہم پڑھ لیں، یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے، ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ بھی اسی سے جڑا ہوا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا مخالفین منہج سلف صالحین کے راستے کے سوا علاوہ جو بہت سارے مناہج ہیں، راستے ہیں، ان راستے والوں کی جب گفتگو کی جائے اور ان کے یہاں جو غلطیاں ہیں اسے کھول کر کے بیان کیا جائے، تو کیا اس کے ساتھ ساتھ ان کی اچھائیاں بھی بیان کرنا ضروری ہے؟ جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ تو خالی ایک سائیڈ بیان کر رہے ہیں، یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، یہ برائی، اچھائیاں بہت ساری، اس کو آپ بیان نہیں کرتے، اس کو بھی بیان کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر ایک بات سرسری طور پر تو آپ یہ اصول کے طور پر سمجھ لیں، اس کے بارے میں بھی تفصیلات آگے اور آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو قاعدہ بیان کیا جا رہا ہے، یہ قاعدہ ہے، لیکن وہ قاعدہ اس جگہ کے لیے نہیں ہے۔ غلطیوں کا یا کمیوں کا موازنہ اچھائیوں سے تو کیا جائے گا، اور یہ کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ جگہ یہ نہیں ہے، یہاں پر وہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ موازنہ وہاں کیا جائے گا جب ایک شخص سلفیت کے منہج پر ہو، سلفیت کے منہج پر ہے، سلف صالحین کے راستے پر، اللہ کی کتاب، نبی کی سنت، صحابہ کرام کی فہم، تابعین کا طریقہ، اس پر چلنے والا ہو،
اس سے جو غلطی ہو جائے گی، اس سے جو چوک ہو جائے گی، اس سے جو مسٹیکس ہو جائیں گی، ان کا موازنہ اس کی اچھائیوں سے کیا جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ کوئی بھی نام آپ لے سکتے ہیں تاریخ، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا نام، امام بخاری کا نام آپ لے لیں، ہے نا، حافظ بن حجر کا نام لے لیں، خطیب بغدادی کا نام لے لیں، کسی کا بھی نام آپ لے لیں، کوئی حرج نہیں. سلف صالحین کے منہج پر چلنے والے جو بھی علماء اور ائمہ ہیں، دیکھیے معصوم تو نہیں ہے کوئی، معصوم صرف وہ ہے جسے اللہ نے معصوم بنایا ہے. تو اب منہج اللہ کی کتاب کا، نبی کی سنت کا، صحابہ کا، تابعین کا جس کا راستہ ہے، زبان سے، عمل سے، دعوت سے، ہر اعتبار سے، اس کے یہاں جو غلطیاں، کوتاہیاں، کمیاں ہو گئی ہیں، ان کا موازنہ ان کی اچھائیوں سے کیا جائے گا. اور یہ کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے یہاں ان سے غلطی ہوئی، ان سے چوک ہوئی ہے، لیکن یہ منہج سلف پر ہی چلنے والے ہیں، یہی ان کا راستہ ہے، سلف کا راستہ، یہی ان کا منہج ہے، سلف کا منہج. اس لیے جو غلطی کوتاہی ہوئی ہے وہ انسانی بنیاد پر ہوئی ہے، اجتہادی بنیاد پر ہوئی ہے. اس لیے ہم موازنہ کریں گے ان کی اچھائیوں سے. اچھائیوں کا پہاڑ ہے اور غلطیاں چند. آئی بات سمجھ میں؟ تو ان کو کیا کیا جائے گا؟ ان کو پورے طور پر نظر انداز کیا جائے گا، عمل نہیں کیا جائے گا غلطیوں پر. یہ بھی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ان غلطیوں پر عمل نہیں کیا جائے گا، ورنہ تقلید ہو جائے گی. پھر تو عمل کتاب و سنت اور سلف صالحین کے دلائل کے مطابق جو برحق ہوگا اس پر چلا جائے گا. لیکن ان غلطیوں کی وجہ سے اس کی ساری شخصیت کو کنڈم نہیں کیا جائے گا، اس کی ساری خدمات کو ضائع نہیں کیا جائے گا، اس کی ساری قربانیوں کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا، بلکہ کیا کیا جائے گا؟ ان غلطیوں کے حوالے سے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کی، مغفرت کی دعا کی جائے گی، اور ان غلطیوں میں ان کو معذور سمجھا جائے گا، ان پر عمل نہیں کیا جائے گا، اور ان کی اچھائیوں کو لے لیا جائے گا. یہ ہے. ٹھیک ہے. اسی سلسلے میں امت کے علماء لکھتے رہے ہیں کہ ان کی چند غلطیاں، سلف صالحین کے راستے پر چلنے والوں کی چند غلطیاں ان کی نیکیوں کے سمندر میں ڈوب چکی ہیں. اتنی نیکیاں، اتنی اچھائیاں، اتنا خیر، اتنی دعوت، اتنی خدمات اور قربانیاں، کہ یہ چند غلطیاں جو انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے، اجتہاد کے ناطے، یا کسی اور وجہ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، یہ غلطیاں مغمورۃ فی بحر حسناتہ، اس کی نیکیوں کے سمندر میں سب غائب ہو چکی، کچھ بھی نہیں. اس کی بنیاد پر اس کو اچھالا نہیں جائے گا کہ اچھال کر کے لوگوں کو نفرت دلائی جائے. تو یہ جو جگہ ہے موازنہ کرنے والی، یہ سلف صالحین کے منہج والوں کے بارے میں ہے کہ وہاں موازنہ کیا جائے. لیکن ایک شخص جس کا منہج ہی درست نہیں، جس کا راستہ ہی درست نہیں، جو سنت کے راستے پر نہیں چلتا، سنت کو اپنی عقل پر پرکھتا ہے، صحابہ کرام کی سمجھ کو خاطر میں نہیں لاتا ہے، اپنی سمجھ کو مقدم کرتا ہے، قرآن کریم کی آیت کی تفسیر قرآن سے نہیں کرتا، قرآن کی آیت سے نہیں کرتا، بلکہ اپنی ہوس، اپنی خواہشات سے کرتا ہے، اپنی عقلانیت اور لاجک کے مطابق نیا راستہ نکالتا ہے. تو اس کی غلطیوں کو اس کی اچھائیوں سے موازنہ کر کے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ چند غلطیاں ہیں، اچھائیاں بہت ہیں، اس کو فالو کرنا چاہیے. اس کی اچھائیوں کا بھی اعتبار نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ راستہ ہی جس راستے پر وہ چل رہا ہے وہ راستہ ہی سلف کا راستہ نہیں. تو مسئلہ یہ کہ راستے کا بگاڑ ہے، راستے کے بگاڑ کی وجہ سے یہ بگاڑ آیا ہے، راستے کے بگاڑ کی وجہ سے، منہج کے فساد کی وجہ سے ساری غلطیاں آئی ہیں. اس لیے کوئی جگہ، کوئی حتمی ضمانت اور گارنٹی نہیں ہے کہ آدمی سے جو اس کو فالو کرے گا اس سے غلطیاں نہ ہو، یا وہ غلط راستے پر چل ہی رہا ہے تو صبح شام غلطیاں کرے گا، ہر جگہ غلطیاں کرے گا، ہر جگہ غلطی پر رہے گا، وہ کوئی ضمانت نہیں ہے. اس لیے ہم یہ موازنہ وہاں نہیں کریں گے. پھر دوسری بات آ رہی ہے کہ اگر ایک بدعتی یا فاسق یا بد عمل یا بد منہج کے بارے میں اگر ہم اس کی برائیوں کو بیان کر دیں کہ اس کے اندر یہ گڑبڑیاں ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کی اچھائیاں بیان کر دیں، تو لوگ اچھائیوں کو لیں گے، برائیوں کو چھوڑ دیں گے. اچھائیوں کو مقدم کر دیں گے اور برائیوں کو نظر انداز کر دیں گے. نقصان یہ ہوگا کہ امت گمراہی کے راستے پر چل پڑے گی. اس لیے کہ لوگ پھر اس کی گڑبڑیوں کو، اس کے فساد کو نہیں دیکھتے ہیں، اس کی اچھائیوں کو دیکھ کر کے اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. آ رہی ہے بات. دیکھیے جواب کیا ہے، سوال کیا ہے؟ کیا ہم پر لازم ہے کہ ہم جن سے لوگوں کو ڈرائیں اور آگاہ کریں ان کی خوبیاں بھی ذکر کریں؟
یہ سوال ہے. جواب کیا ہے؟ ان کی خوبیاں ذکر کرنے کا معنی یہ ہے کہ آپ ان کی پیروی کرنے کی دعوت دے رہے ہیں. خوبیاں ذکر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ ان کی پیروی کرنے کی دعوت دے رہے ہیں. نہیں، ان کی خوبیاں نہ ذکر کریں، ان کی خوبیاں نہ ذکر کریں، صرف ان میں پائی جانے والی غلطی کا ذکر کریں. کیونکہ ان کی حالت کا تزکیہ کرنا، یعنی ان کی صفائی پیش کرنا، ان کی صفائی پیش کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ جو غلطیاں ہیں اس سے امت کو آگاہ کر دیں. بلکہ آپ کی ذمہ داری صرف ان میں پائی جانے والی غلطی بیان کرنا ہے، تاکہ لوگ اس سے تائب ہوں، اور دوسرے لوگ تاکہ وہ خود اس سے توبہ کرے. اگر وہ موجود ہے، زندہ ہے، تو وہ خود بھی اس سے توبہ کرے اور دوسرے لوگ بھی اس سے آگاہ ہو سکیں. جو غلطی ان کے یہاں پائی جا رہی ہے، جو غلطی ان کے یہاں پائی جا رہی ہے، لوگ اس سے کیا ہو جائیں؟ آگاہ ہو جائیں. ممکن ہے اگر وہ کفر شرک پر ہو تو اس کی ساری نیکیوں کو اکارت کر دے. بھئی اگر وہ غلطی کفر اور شرک تک پہنچانے والی ہوگی تو اس کی ساری نیکیاں ہی برباد ہو جائیں. خود آدمی خود جو یہ غلطیاں کر رہا ہے اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. اور اگر ایسا نہ بھی ہو تو بسا اوقات ان کی نیکیوں پر غالب ہو جائے، یعنی نیکیوں سے زیادہ گناہ بڑھ جائے، کیونکہ راستہ غلط ہے. اور ممکن ہے کہ وہ آپ کی نظر میں تو نیکیاں ہوں لیکن اللہ کی نگاہ میں نیکیاں نہ ہوں. یہ جملہ بڑا اہم ہے، کیونکہ جو کہتے ہیں نا کہ بھئی ان کی اچھائیاں بھی بیان کرو، وہ بظاہر اچھائیاں لگ رہی ہیں، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کہ ہم اس کو اچھائی سمجھتے ہیں لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ اچھائی نہیں ہے. اور یہی تحریکیوں کا، خارجیوں کا فساد ہے سب سے بڑا. جس مار دھاڑ کو وہ دین سمجھتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بے دینی ہے. جس مار دھاڑ کو علماء اسلام کے خلاف باتیں کرنے کو، یا اسلامی حکومتوں کے، مسلم حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنے کو وہ دین سمجھتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سراسر بے دینی ہے، سراسر گمراہی ہے کہ نہیں؟ تو اب لوگ اس کو اچھائی سمجھ، اس لیے تو نوجوان بھاگ بھاگ کے ان کے پیچھے جاتے ہیں، جہاد کے نام پر، ہے نا، برائی ٹالنے کے نام پر بغاوت کا راستہ دکھا دیتے ہیں، خوریزی کا راستہ دکھا دیتے ہیں. تو بہرحال یہ، اور اس کے بعد آئے گی بات کی خارجیت کے کئی مراتب ہیں، کئی درجات ہیں، کئی درجات ہیں. ضروری کہ خارجیت مار دھاڑ کے ذریعے سے ہو، بلکہ اس کے کئی مراتب ہیں. انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئے گا. تو یہ ہو گیا شیخ صالح فوزان کا جواب. اب اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر کے بات ختم کرتے ہیں. شیخ صالح فوزان کی کے اس جواب پر جو شیخ نے کہا نا کہ مخالفین کی اچھائیاں ذکر نہیں کرنا ہے، جو ان کے ہاں گمراہی ہے اس کو صرف اور صرف بیان کرنا ہے تاکہ لوگ آگاہ ہو جائیں، اور خود اگر وہ زندہ ہے، باحیات ہے، تو وہ خود بھی آگاہ ہو جائے کہ میں غلط کر رہا ہوں. اس سے یہ ثابت ہوا کہ زندگی میں بھی رد کرنا چاہیے، مرنے کے بعد بھی رد کرنا چاہیے. زندگی میں بھی رد ہے اور مرنے کے بعد بھی رد ہے. ایسا نہیں ہے کہ زندگی میں رد کرنا ہے، مرنے کے بعد نہیں کرنا ہے، مرنے کے بعد کرنا ہے، زندگی میں نہیں کرنا ہے، ایسی کوئی بات نہیں. معاملہ زندگی موت سے نہیں ہے، معاملہ کس کا ہے؟ گمراہی کا، فساد کا، عقیدے کے، منہج کے بگاڑ کا. یہ سب سے بنیادی مسئلہ ہے جس کے بارے میں آگاہ کرنا ضروری ہے. تو شیخ جمال کہتے ہیں بدعتی کی خوبیاں ذکر کرنے میں لوگوں کو دھوکہ دینا ہے. تو ایک آدمی بدعتی ہے، کوئی بھی بدعت پائی جاتی ہے، اگر اس کی خوبیاں بیان کریں گے کہ بھئی یہ فلاں آدمی یہ بدعت کرتا ہے لیکن یہ بڑا اچھا ہے، اس کے اندر یہ بڑی نیکی ہے، اس کے اندر یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی خوبی، تو اگر بدعتی آدمی کی خوبیاں ذکر کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دیں. اس میں دھوکہ پایا جاتا ہے نا، خطرہ پایا جاتا ہے کہ ایک طرف بدعت بیان کر رہے ہیں، اس کی دوسری طرف اس کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ آپ برائیاں بھی ذکر کریں، یعنی آپ برائیاں بھی ذکر کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ خوبیاں ذکر کریں گے تو پبلک دھوکے میں پڑ جائے، لوگ دھوکے میں پڑ جائیں گے، کیونکہ اس کے حق میں آپ کی تعریف اور ثنا خوانی ہوتے ہوئے لوگ اس کی برائیوں کی طرف ہرگز نہیں دیکھیں گے، لوگ برائیوں کو نہیں دیکھیں گے. اور نقد میں یہ خاص بات، اور نقد کرنے میں بدعتیوں کی مدح و ثنا کرنا سلف صالحین کا طریقہ نہیں تھا. ہر جگہ سلف کا طریقہ چاہیے، ہر نقطے پر، ہر موڑ پر، ہر ٹرننگ پر، ہر چوراہے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، صحابہ کرام کا طریقہ چاہیے ہی چاہیے. یہاں بھی رد کرنے کی، نقد کرنے کی جو بات ہم کر رہے ہیں، یہ بھی ہم منمانی تھوڑی کر رہے ہیں، یہ اسلاف کے طریقے کے مطابق ہے. یہ اسلاف کا طریقہ یہی تھا
کہ وہ بدعتیوں پر رد کرتے تھے, نقد کرتے تھے, ان کی خوبیاں اچھائیاں نہیں بیان کرتے تھے. ان کی خوبیاں اچھائیاں بیان کرنا سلف صالحین کا منہج نہیں تھا, اس لیے ہمیں ان کی خوبیاں نہیں بیان کرنی. یہ دیکھیے پھر وہ دوبارہ پھر حسین کرابیسی کی بات کر رہے ہیں. میرے بھائیوں کہتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں, انہوں نے حسین کرابیسی کا حال بیان کرتے ہوئے اس کی تعریف نہیں کی تھی. کیا حسین کرابیسی کے یہاں اچھائیاں نہیں تھی؟ اچھائیاں تھیں کہ نہیں تھیں؟ ظاہر ہے کہ اچھائیاں کچھ نہ کچھ تو لازماً ہوں گی, بہت کچھ اچھائیاں بھی ہو سکتی ہیں, لیکن جب جڑ میں فساد ہو تو اس کے برگوبار کا, اس کی شاخوں کا, اس کے پتوں کا اعتبار نہیں کیا جاتا, اسے بیان نہیں کیا جائے گا. کہتے ہیں کہ اس کا حال بیان کرتے ہوئے امام احمد نے اس کی تعریف نہیں کی, بلکہ صرف کتنا بتایا, وہ بدعتی ہے, وہ بدعتی ہے, اس کا راستہ بدعت کا, سنت کا راستہ نہیں. اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس سے اور اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں سے آگاہ کیا, ڈرایا کہ جو بھی ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, نہ ان کے ساتھ بیٹھو, نہ ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو, سب سے دور, نہ استاذ کے ساتھ نہ استاذ کے شاگردوں کے ساتھ, سب سے بیر, کیونکہ وہ کون ہے, بدعتی. اور جب وہ بدعتی ہے تو یہ بدعتی کے شاگردان ہیں, یہ بدعتی کے شاگردان, اس سے بچنا ضروری ہے. اسی طریقے سے امام ابو زرعہ رازی رحمت اللہ علیہ سے جب حارث محاسبی, اور آپ لوگ سنتے ہوں گے حارث محاسبی کے بارے میں, صوفیہ کی کتابوں میں حارث محاسبی کا بہت نام آتا ہے. حارث محاسبی کا نام صوفیہ اولیاء کرام کے ضمن میں ان کا نام آتا ہے. بہرحال حارث محاسبی اور اس کی کتابوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ حارث محاسبی کیسا ہے, اس کی کتابیں کیسی ہیں, پوچھا گیا امام ابو زرعہ رازی سے. تو انہوں نے سائل سے کہا, یعنی پوچھنے والے سے کہا, خبردار ان کتابوں سے دور رہنا, کیونکہ یہ بدعت و ضلالت کی کتابیں ہیں. کتابیں کیسی ہیں؟ بدعت کی کتابیں ہیں, ضلالت کی کتابیں ہیں. تم حدیث کو لازم پکڑو. کس کو لازم پکڑو؟ حدیث کو, کیونکہ حدیث ہی حق ہے, یہی راستہ ہے, یہی سنت ہے, یہی منہج ہے, اسی پر ہم سب کو عمل کرنا ہے. اس لیے تم حارث محاسبی کو اور اس کی کتابوں کو نہ پڑھو, اس کی کتابیں بدعت کی اور گمراہی کی کتابیں. آپ دیکھیے شیخ جمال کہتے ہیں میرے بھائی آپ شاید نہیں جانتے ہیں کہ کرابیسی اور حارث محاسبی, کرابیسی کا ذکر ہے نا, یہ حسین کرابیسی اور یہ حارث محاسبی, جن دونوں کے بارے میں ابھی نقد کی باتیں چل رہی ہیں, یہ دو کے دونوں علم کے سمندروں میں سے ہیں, علم کے سمندروں میں سے, یعنی علم کا پہاڑ ہے, علم کا سمندر ہے یہ. لیکن چونکہ عقیدہ اور منہج ان کا بگڑا ہوا تھا, اس لیے امام احمد بن حنبل نے اور امام ابو زرعہ رازی نے بڑی صراحت کے ساتھ کہا کہ یہ بدعتی ہے, اس کی کتابیں گمراہی کی کتابیں ہیں, بدعت کی کتابیں ہیں, تم سنت کو لازم پکڑو. تو میرے بھائیوں, اور یہی نہیں, یہاں تک بھی لکھا ہے کہ حسین کرابیسی نے اور ایسے ہی حارث محاسبی نے خود دوسرے بدعتیوں پر رد بھی کیا ہے. اور یہ چیز آج بھی ہم کو دکھائی دیتی ہے. بہت سارے لوگ جو قابل رد ہیں وہ بھی دوسروں پر رد کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے بردرز ہیں جو خود قابل اعتبار نہیں ہیں اور وہ خود دوسرے بردرز پر رد کر رہے ہیں, اس کے خلاف جواب دے رہے ہیں, اس کے خلاف جواب دے رہے ہیں, اس کے خلاف بات کر رہے ہیں, اس کے خلاف, ان کی باتیں نہیں سننا, اس پر رد, اس کا جواب, اس کا جواب. میرے بھائی تو یہ بات سمجھنے کی ہے, یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اس سے لازم نہیں آتا. اب یہاں بھی ایک مسئلے کا جواب ہم کو مل رہا ہے, کیونکہ ہم کسی پر جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی ایسا ہے, اس کا منہج صحیح نہیں, تو لوگ کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں منہج صحیح نہیں, وہ تو ماشاءاللہ فلاں فلاں پر رد کرتا ہے, اس کی ویڈیوز ہے, اس نے فلاں کے خلاف بات کی, انہوں نے فلاں کے خلاف بات کی, وہ بریلیوں کے خلاف بولتا ہے, قبر پرستوں کے خلاف بولتا ہے, ان کے خلاف ان کے خلاف بولتا ہے, آپ کہتے ہیں اس کا منہج صحیح نہیں ہے. تو یہ کہاں دلیل ہے کہ اس کے منہج, یہ اس کے منہج کے صحیح ہونے کی کہاں دلیل ہے؟ ہو سکتا ہے اس نے اسے پردہ بنایا ہو, اسے آڑ بنایا ہو کہ اس کے آڑ میں وہ اپنا موقف عام کرے گا. اس سے لازم نہیں آتا میرے بھائی کہ کوئی دوسرے پر رد کرتا ہے تو اس کا منہج بھی صحیح ہے. اصل تو اس کے منہج کو اس کے منہج سے دیکھا جائے گا, اس لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے. تو کیا کہتے ہیں حسین کرابیسی اور میرے بھائیوں
ان دو حارث محاسبی نے خود اہل بدعت پر رد بھی کیا ہے، اور بڑے علماء میں سے ہیں یہ دونوں، لیکن اس کے باوجود بھی امام احمد بن حنبل نے کہا کہ یہ بدعتی ہے، اور امام ابو زرعہ نے کہا کہ اس کی کتابیں ضلالت کی اور گمراہی کی کتابیں ہیں، ان کی کتابوں سے بچ کر کے رہو۔ لیکن دیکھیے مثال دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ پہلے صاحب یعنی کرابیسی جو ہے نا، کرابیسی قرآن کو لفظ کہنے کے مسئلے میں بہک گئے۔ بہت مشہور جھگڑا ہے نا، بہت مشہور جھگڑا ہے، فتنہ خلق قرآن، فتنہ خلق قرآن یعنی قرآن کریم کو اللہ کی مخلوق کہنا۔ ظاہر قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، قرآن تو اللہ کا کلام ہے۔ بھئی وہ کاغذ، وہ روشنائی، وہ بائنڈنگ وینڈنگ تو مخلوق ہے، لیکن کلام جو اس میں بات جو ہے نا الحمدللہ رب العالمین کا، یہ مخلوق ہے؟ یہ مخلوق نہیں، تو اللہ کا کلام ہے، اور کلام اللہ کی صفت ہے، مخلوق کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس پر بڑا جھگڑا چلا بہرحال۔ تو کہتے ہیں کہ یہ کرابیسی جو تھے یہ قرآن کو لفظ کہنے کے مسئلے میں بہک گئے، ٹھیک ہے، یعنی مطلب خلق قرآن کے مسئلے میں یہ بہک گئے، اور محاسبی علم کلام میں بہک گئے، یعنی عقلانیت کی راہ پر چلے گئے۔ عقلانیت ہے نا، فلاسفہ، متکلمین جو دین کو اللہ کی کتاب نبی کی سنت پر سمجھنے کے بجائے اپنی عقل اور اپنی دانشوری سے سمجھنے لگے، اس راستے پر چلے گئے۔ سنت کے ذریعے سے نہیں قرآن کو سمجھا، بلکہ اپنے عقل کے ذریعے سے۔ اہل کلام کی تردید عقل سے کیا۔ اہل کلام کی تردید یعنی عقلانیوں کی تردید قرآن کریم سے ہونی چاہیے، نبی کی سنت سے ہونی چاہیے۔ یہ ہے، کہتے ہیں یہ سب سے اہم نقطہ ہے جس کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ان پر نکیر فرمائی ہے، حوالے لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ باتیں میرے بھائیوں ہمارے سامنے صاف دلیل ہیں کہ باطل پر، غیر منہجیت پر، بدعت پر رد کرنا، نقد کرنا ضروری ہے، ساتھ ہی ساتھ ان کی خوبیاں، ان کی اچھائیاں بیان کرنا نہیں درست ہے۔ سلف کا یہ طریقہ نہیں رہا ہے۔ آپ کو یہ بدعتی ہے لیکن بڑا اچھا آدمی، تو بڑا اچھا آدمی ہے، عوام اس کو لے لے گی، بدعت کو چھوڑ دے گی۔ بدعتی نہیں مانے گی، اچھا آدمی ہے، اس کو پکڑ کر کے بیٹھ جائے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ بڑا مسئلہ ہے، تو اس میں دھوکہ ہے، اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ اچھا، صرف ان میں پائی جانے والی غلطیاں ذکر کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے آخری بات آپ کے سامنے یہ کہنی ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہیں۔ بدعتیوں کی بدعتیں ذکر کرتے وقت امام ابن تیمیہ ان کی خوبیوں کا ذکر نہیں کرتے، خوبیوں کا ذکر نہیں کرتے ہیں، اور بدعتیوں کی بدعتیں ذکر کرنے کے وقت ان کی خوبیوں کا ذکر نہیں کرنا ہے۔ یہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں خود اس بات پر دلالت کرتی ہیں، کیونکہ ان کی کتابیں ردود اور تنقیدات سے بھری ہیں۔ انہوں نے منطقیوں پر رد کیا، اہل کلام پر رد کیا، جہمیہ پر رد کیا، معتزلہ پر رد کیا، اشاعرہ پر رد کیا، لیکن کہیں بھی انہوں نے کسی کی خوبی کا ذکر نہیں کیا۔ عام طور پر کیا ہوتا معلوم آپ کو؟ جب بتایا جاتا ہے کہ ان کا منہج صحیح نہیں ہے، ان کا منہج تحریکیت، ان کا منہج خارجیت، ان کا منہج عقل پرستی، ان کا منہج ہے نا بدعت، تصوف، ہے نا، کوئی بھی بات آپ بتائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ فلاں کے بارے میں ایسی بات کیسے کہتے ہیں؟ بڑا کام کیا اس آدمی نے، بڑی خدمات ہے اس آدمی کی، بڑی بڑی کتابیں ہیں اس آدمی کی۔ میرے بھائیوں، اس سے کون انکار کرتا ہے؟ جو اچھا کیا ہے وہ کیا ہے، لیکن ہم اس کو بیان کرنے نہیں جائیں گے۔ ہم یہ بتائیں گے کہ امت اس پہلو پر ان سے گمراہ ہو رہی ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ تو یہ لازم نہیں آتا ہے کہ کسی کی بھلے کارنامے ہیں تو پھر اب اس کی ہر بات کو مان لیا جائے۔ عقیدہ اس کا صحیح نہیں ہے، منہج کا صحیح نہیں ہے، تو اس سے امت کو آگاہ کرنا ضروری ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیے، یہ تو ہو گئی بات فرقوں کی، جہمیہ، معطلہ، فلاں۔ اس کے علاوہ شخصیتیں، باقاعدہ شخصیتیں جو ہوتی ہیں نا، ان پر بھی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے رد فرمایا ہے، نام لے کر کے۔ جیسے اخنائی پر، الرد علی الاخنائی، ایک شخص ہے بدعتی، اس پر نام لے کر کے رد کیا۔ الرد علی البکری، بکری نسبت ہے، ایک شخص، اس پر بھی رد کیا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، لیکن ان کی بھی کوئی تعریف ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں کی۔ تو سلف کا منہج رہا ہی نہیں کہ تعریف کرو، ان کی تعریف کرو، ان کی خوبیاں بیان کرو، ان کی اچھائیاں، یہ ان کا کام نہیں ہے۔ بس اصل کام یہ ہے کہ جو قابل نقد چیزیں ہیں اس کو ہم سمجھا دیں کہ یہ قابل تنقید ہے۔ ایسے ہی رافع بن اشرس کہتے ہیں کہ فاسق بدعتی کی سزا یہ ہے کہ اس کی خوبیاں ذکر نہ کی جائیں۔
फासिक बिदती की सज़ा क्या है? फासिक और बिदती की सज़ा क्या है? उसकी खूबियां जिक्र ना की जाएं। अगर उसकी खूबी जिक्र करेंगे तो उसके फिस्क को, उसकी बिदात को भी लोग अच्छा समझेंगे, चौकन्ना नहीं होंगे, कहेंगे जब अच्छा है, बड़ी खूबियां हैं तो चलो सुनो। तो ये मसला समझना ज़रूरी है मेरे भाइयों कि हम मुआजना नहीं करेंगे कि अच्छाइयाँ हैं बुराइयाँ हैं तो बुराइयाँ कम हैं अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं, या अच्छाइयों को हम बयान करें बुराइयों के मुकाबले में, ताकि लोग जो है ना बहक ना जाएं, गुमराह ना हो जाएं। इसलिए हमारा काम सिर्फ ये है कि जिनका मनहज किताब व सुन्नत का है, उनसे जो गलतियां हुई हैं उस बारे में तो हम मुआजना करेंगे कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह किताब व सुन्नत के मनहज पर चलने वाले हैं ये सलफ़ के रास्ते पर, लेकिन इज्तिहादी तौर पर इनसे गलती हुई है फला 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 मसले में। इन मसलों में हम उनकी बात को नहीं मानते, हम दलाइल के मुताबिक जो सही बात है उसको मानते हैं, लेकिन उसकी वजह से इनकी सारी खिदमात को कंडम नहीं करते, बल्कि उम्मत को कहते हैं कि इन गलतियों से बचो, इनसे ये गलतियां हुई हैं, बकिया इनकी किताबों से फ़ायदा उठाओ, इनकी तहरीरों से फ़ायदा उठाओ, इनसे इल्म हासिल करो, इनकी सीरत पढ़ो, इनकी ज़िंदगी से फ़ायदा उठाओ। समझ रहे हैं ना? ये तरीक़ा हमारा है सलफ़े सालीहीन का। और इसी बात को इमाम ज़हाबी ने ग़ालिबन लिखा है कि अगर हम उम्मत के सलफ़ के उलमा की एक दो चंद गलतियों की बुनियाद पर उनको छोड़ देंगे तो उम्मत में कोई आलिम आपको नहीं मिलेगा जिसको आप फॉलो करें, क्योंकि एक दो चंद गलतियां तो हर इंसान से हुई हैं। चंद गलतियां सही मनहज वालों से भी कोई मासूम तो नहीं है ना, इंसान गलती हो सकती, इज्तिहाद की गलती हो सकती, तो ये गलती अलग चीज है और मनहज का बिगाड़ क्या है वो अलग चीज है। इसलिए दोनों में फ़र्क करना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।